سوال کہ کیا جادو کے اثرات سے صحت پر برے اثرات ہو سکتے ہیں، بس ان اولاد کا نہ ہونا؟ اگر ہمیں جواب ہے تو اس سے محفوظ رہیں کہ ارشاد فرمائیں یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے، تو اس وسوسے سے محفوظ رہیں۔ جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ ایک زمانے میں یہاں گفتگو علوم پر ہو رہی، تو دنیا میں موجود تمام علوم کی تعداد عرض کی تھی کہ وہ 81,000 ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں جس قوم نے سب سے زیادہ علوم حاصل کیے اس کے آثار مصر کے علاقے سے ملے ہیں، اور جو آثار برآمد ہوئے ہیں زمین کی گہرائی سے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قوم سائنس کے علوم میں ہم سے کہیں آگے تھی، اور یہ وہ قوم ہے جو علم کی زیادتی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ یہ جو کل تعداد علوم کی 81,000 کہی جاتی ہے، جادو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس کے وجود کا ثابت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بھی ثابت ہے۔ آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے صورتوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے تاکہ یہ صورتیں پڑھ کر سنی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے بعد علم میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر جادو اثر انداز ہو سکے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جادو کا اثر تھا، یہ بھی در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ایک ذریعہ بنا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ جادو کا وجود ہے، اور اس کا توڑ ان صورتوں میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کا اثر کسی اور رنگ میں لے لیا کہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب جادو کا اثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور اس کا توڑ بھی اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ اس سے دراصل ہمیں سبق یہ لینا چاہیے تھا کہ گرچہ جادو دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے، موجود ہے، اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے خوف زدہ، اس سے پریشان ہونے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کا توڑ بتا دیا ہے، اور وہ توڑ ایسا ہے کہ جس کا تجربہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ۔ تو ان آیات کے ہوتے ہوئے، ان صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم پریشان ہوں یا اس سے خوف زدہ ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی بھائی پر کبھی خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے 7 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں اس کا زور ختم۔ ایک اور سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے، وہ چونکہ علم سے متعلق سوال ہے اس لیے اس کا جواب پہلے دینا چاہ رہا ہوں۔ فقر کے 10 درجے تو میں نے عرض کیے تھے، غالباً 2 موقعوں پر اس پر گفتگو ہوئی۔ ان صاحب نے سوال پوچھا کہ سب منزل کیا ہو؟ در حقیقت ولایت میں 19 منزلیں ہیں، اور ولایت میں 19 منزلیں کہنا بھی شاید غلط ہو۔ یوں کہیے کہ علم باطنی میں 19 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل پر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بسا اوقات خود اپنے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ اس علم کی راہ پر ہے، اور ان کی تعداد 40,000 ہوتی ہے۔ ان کو
مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. اہل اللہ ان کو کہتے ہیں، اہل ارشاد بھی ان کو کہتے ہیں، اور رجل اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ اپنی ڈیوٹی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں چھٹی یا رخصت کا کوئی تصور نہیں. اگر کسی وقت خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان میں سے کوئی آدمی غیر حاضر ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا آدمی بٹھا دیا جائے. تو 40,000 کی تعداد ایک وقت میں دنیا میں قائم رہتی. جو لوگ علم باطنی کی دوسری منزل پر ہوتے ہیں وہ در حقیقت اہل حق کے پہرے دار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو عمران اللہ کہا جاتا ہے. ان کی ایک وقت میں تعداد 272 ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہو میں ہوتے ہیں. حالت شکر اور حالت سہو کے بارے میں ابھی چند اتوار پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ حالت شکر وہ ہے جہاں انسان اپنے ہوش و حواس سے بے نیاز ہو جائے، جہاں انسان پر اس کے ذہن کا کنٹرول ختم ہو جائے، وہ حالت شکر. اور حالت سہو وہ ہے جہاں انسان پر اس کے ذہن کا پورا کنٹرول قائم رہتا ہے. علم باطنی کی تیسری منزل پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں ان کو اوتار کہا جاتا ہے. اس لفظ اوتار میں ایک کنفیوژن پیدا ہوگا، وہ ہے کہ ہندو دھرم میں بھی اوتار کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہندو دھرم میں اوتار اس کو کہتے ہیں جو آسمان سے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. ہمارے یہاں جیسے نبی، پیغمبر اور رسول 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تینوں اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں. رسول تو وہ ہے جو ایک نئی کتاب لے کر آیا، نئی شریعت لے کر آیا. پیغمبر وہ ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے لیکن نئی شریعت نہیں لائے. تو ہندو دھرم میں اوتار کچھ اسی کے برابر کے لفظ ہیں، لیکن علم باطنی میں اوتار جو ہے وہ تیسرے منزل پر فائز ہوتا ہے. علم باطنی کے اس کو اوتار کہتے ہیں، اور ایک وقت میں ان کی تعداد 333 ہوتی ہے، اور زمین کے گرد قائم چاروں برجوں کے یہ پہرے دار ہوتے ہیں، وہاں یہ پہرا دیتے ہیں. چوتھی منزل کے لوگ علم باطنی کے چوتھی منزل پر فائز ہیں، ان کو خالصین، خاشعین اور صالحین کہا جاتا ہے. اور ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے 673 ہے، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ تو حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہو میں ہوتی ہیں. پانچویں منزل کے لوگ جو ہیں علم باطنی کے 5ویں منزل پر ہیں، وہ ان کو اوتاد کہتے ہیں. اوتار نہیں، اوتاد. ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ مقام لاہو، مقام تاہو. مقام ہے جس کا نام ہے مقام لاہو تاہو، یہ اس کے نگران ہیں. ان کے ذمہ وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور یہ ٹوٹل 233 ہوتے ہیں. اور یہ وہ منزل ہے جہاں سے فقر کی اصل روح نکلتی ہے، یہاں سے اصل ابتدا ہوتی ہے فقر کی. چھٹی منزل کے جو لوگ ہیں وہ اخیار کہلاتے ہیں، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو شکر اور صحب کی حالت دونوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل تعداد 313 ہے.
7ویں منزل پر فائز وہ ہیں یا وہ لوگ جو اس مقام پر ہوتے ہیں، وہ علم باطنی کی 7ویں منزل پر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مشہور ہوئے اور جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں. ایک وقت میں ان کی تعداد 72 ہوتی ہے. ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گھومتے ہیں. یہ زمین کے ارد گرد پرواز کرتے رہتے ہیں اور عام طور پر 7 کی ٹولیوں میں ہوتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ روضہ مبارک پر ایک وقت میں 11 ابدال ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. ایک روایت ہے، کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ وہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. 8ویں منزل پر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو علم باطنی 8ویں منزل سے ملتا ہے، وہ مقرب الحق کہلاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو درس و تدریس اور لوگوں کے اندر علم پھیلانے پر مقرر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو آگے علم ٹرانسفر کر رہے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے وہ علم یہ فردر آگے پہنچاتے ہیں. اور ان کی ٹوٹل تعداد 40 ہوتی ہے. یہ اپنی نوعیت میں اصل میں ایک طرح کے ابدال سمجھ لیجیے، لیکن ان سے ایک سٹیپ اوپر ہیں اور یہ لوگوں کے اندر درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، ان میں علم پھیلاتے ہیں. ایک مقام ہے ابرار. یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم باطنی کا علم 9ویں منزل سے عطا کیا ہے. یہ ہوتے تو تعداد میں 227 ہیں، لیکن 3 ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں اور 224 ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 لوگ یہ ہمیشہ حضوری میں ہوتے ہیں. اس کے بعد 10ویں منزل ہے جو خاصا کنفیوژن پیدا کر دے گی. درجے جب ہم گنتے ہیں تو 10ویں منزل کے آدمی کا مقام کتب سے بلند تر آتا ہے، کتب کے بعد اس کو لیا جاتا ہے. لیکن جب منزلوں کی بات آتی ہے تو یہ کتب سے ایک منزل نیچے کے علم پر ہوتا ہے. یہ غوث ہیں. ہوتے تو ایک وقت میں یہ 3 ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی غوث الثقلین کہلاتا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے. تو یوں اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ غوث ایک، وہ غوث الثقلین ہوتا ہے. لیکن در حقیقت یہ 3 ہوتے ہیں جن میں سے 2 ڈیوٹی پر نہیں آتے ہیں. اس سے اگلی منزل ہے نقیب اعلیٰ. یہ 11ویں منزل کا علم ہے اور ایک وقت میں یہ نقیب اعلیٰ 2 ہوتے ہیں. یہ حالت صحو میں ہوں گے ہمیشہ، یہ حالت سکر میں نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے حالت صحو حالت سکر سے کہیں زیادہ سپیریئر نہیں جاتی ہے کہ حالت صحو میں رہنے والا ولی اللہ خلق خدا کے لیے فائدے کا باعث ہے. جہاں اس کی زبان بے قابو ہونے لگے گی وہ اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کے زبان سے صرف خلق خدا کے فائدے کی باتیں نکلتی ہیں. وہ نقصان کی بات اس کی زبان سے کبھی نہیں ادا ہوتی، اسے کنٹرول رکھتا ہے. تب تک کہ کوئی ایسا موقع نہ آ جائے کہ وہ ولی اللہ وقتی طور پر جذبات میں بہہ کر حالت سکر میں چلا جائے اور اس حالت جذب میں اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جس سے کسی کو نقصان ہو جائے. ادروائز وہ ہمیشہ حالت صحو میں رہتا ہے، ہوش و حواس میں رہتا ہے. اس کا کنٹرول پوری طرح اس کے ذہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ عقل و خرد کے کنٹرول میں رہتا ہے.
اس لیے وہ کسی شخص کو نقصان نہیں کبھی دیتا. یہ نقیب اعلیٰ جو ہے یہ ہمیشہ حالت سہو میں ہو، حالت سکر میں نہیں پایا جاتا. 12ویں منزل پر رقیب علی الحق، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ الحاج فائز تھے. یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، کبھی اپنے بارے میں کبھی کوئی بیان نہیں کریں گے، لیکن رب تعالیٰ چونکہ اس علم کی خوشبو زمین کے چاروں کونوں تک پھیلاتا ہے، تو ایسا علم جس شخص کے پاس ہوگا اس کی خوشبو خود رب تعالیٰ زمین پر پھیلا دیتا ہے، بے شک وہ اپنی زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے. یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی حرکتوں سے ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ ان کی خوشبو زمین پر پھیلا دیتا ہے. ان پر جب حالت جذب طاری ہوتی ہے تو یہ جس مقام پر فائز ہوتے ہیں، حالت جذب میں وہ مقام ان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور یہ اس مقام کو دیکھ کر بے ساختہ کہتے ہیں ان الحق، اور لوگوں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں. بہت اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کے حضوری میں رہ کے اس سے عشق اور اس سے پیار کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اس مقام پر آتا ہے جہاں دوئی نہیں رہتی، جہاں رب بندے کا ہو جاتا ہے اور بندہ رب کا. یہ مقام انہیں اپنے حالت جذب میں نظر آتا ہے، اور وہاں پہ ان کی زبان سے ان الحق نکلتا ہے. اس کی پاداش موت ہے، جیسے کہ الحلاج کو ملی. حضرت بھائی عزیز بسامی بچ گئے اس سے، کیونکہ انہوں نے بھی زندگی میں 3 بار حالت جذب میں جا کے ایسا ہی دعویٰ کر دیا، لیکن وہ اتفاقاً اس موت سے بچ گئے. 13ویں منزل پر وہ مقام انسان کا آتا ہے جس کے بارے میں جہاں شاہ صاحب نے 2 نمازیں پڑھ لی، 2 دن تسبیح کر لی، تو فوراً دعویٰ شاہ صاحب کر دیں گے کہ صاحب میں اپنے وقت کا کتب ہوں. حالانکہ یہ مقام اتنا بلند ہے. یہ ایک وقت میں 3 ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے چاروں حصوں کی نگرانی یہ 3 لوگ کرتے ہیں ایک وقت میں. یہ مقام حاصل کرتے کرتے لوگ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں. چل جائے کہ انسان 2 وقت کی نماز پڑھ کے اور 2 تسبیحیں رول کر دعویٰ کرے کہ میں اپنے وقت کا کتب ہوں. بہت بڑا مقام ہے یہ، اور بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ 1/3 زمین کا نگران ہے یہ شخص، اور جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ پوری 1/3 روئے زمین پر اس کو یہ ایکسرسائز کرتا ہے اپنی پاورز کو، اور یہ ان کی نگرانی کرتا ہے. بہت بڑا مقام ہے یہ. علم باطن کی 14ویں منزل قطب الاقطاب کی ہے. آپ کی سہولت کے لیے عرض کر دوں، یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فائز ہوئے تھے. یہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا فور آرم رائٹ سائڈ کا یہ جھلسا ہوا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کنٹمپرری تھے قطب صاحب، سید تھے، ان کے دور میں ہی ہوئے. ان کے جو نشست تھی، ان کے جو مقام نشست تھا وہ پشاور تھا. یہ سید ہیں اور انتہائی خوبصورت شخص، بے پناہ حسن اللہ نے عطا کیا ہے. پشاور میں کتب تھے. تو جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے پشاور، تو جہاں سے ان کی حدود شروع ہوتی تھی، آپ نے جناب قطب الاقطاب صاحب کا استقبال آگ سے کیا تھا. یہ روایت ہے. تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنا بازو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اس روایت کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے
اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ غالباً 1985 میں پشاور میں جو صاحب اس وقت فائز تھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے زمانے میں، ان سے میری ملاقات ضرور ہوئی 1985 میں، اور اتنا مردانہ حسن شاید زندگی میں ایک ہی بار دیکھ پایا۔ سید ہیں، درمیانے قد کے، بہت سرخ و سفید رنگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اپنے راج دہانی کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہیں۔ یہ واقعی آگ سے استقبال کر علم باطنی کی 15ویں منزل پر جو آدمی فائز ہوگا وہ نگران اعلی کہلاتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ 16ویں منزل امام کی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منزلیں زیادہ کیوں ہیں اور درجات 10 کیوں ہیں۔ یہ جتنی اب میں منزلیں بیان کر رہا ہوں ان کا تعلق درجات سے نہیں، سے اوپر ہیں، وہ ولایت سے کہیں اوپر نکل گئے، تو یہ امام کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلوں کے والی ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں طریقت کے سلسلے چل رہے ہیں ان کے والی ہوتے ہیں، اس کے نگران ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ان کی تعداد صرف 4 ہوتی ہے، اور یہ بدلتے رہتے ہیں اپنے وقت پورا کر کے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جگہ ایک نیا امام پروموٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا مقام پھر امام کا ہی ہے، لیکن یہ وہ امام ہیں جو اب تک 12 امام آئے ہیں دنیا میں، جن میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان اماموں میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، یہ وہ مقام آ جاتا ہے۔ وہ سلسلہ منقطع ہو چکا، اب اس درجے تک کوئی امام نہیں جائے گا، وہ جن لوگوں نے جانا تھا وہ جا چکے، اب اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ 18ویں منزل جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، یہ منزل باب علم کہلاتی ہے، اس کو ابو تراب بھی کہا جاتا، اور یہ لقب حضرت علی کا ہے ابو تراب۔ وہ ابو تراب اس لیے کہلائے کہ اس منزل پر فائز تھے، کہ باب علم ہے، اور آخری منزل 19ویں وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ اس کونسل کو چیئر کرتے ہیں جہاں طریقت کے تمام معاملات کے حتمی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ 19 منزلیں ہیں، درجات میں نے فقر کے پہلے عرض کیے تھے کہ وہ کسی سلسلے میں 10 کہلاتے ہیں، 1 سے 10 تک کے درجے ہیں، کچھ سلسلوں کے اندر وہ 1 سے 50 تک کے ہیں، لیکن گریجویشن 5 کی ہے تو وہ رہتے وہی 10 ہیں۔ کچھ سلسلوں میں وہ 100 پر تقسیم ہیں، لیکن گریجویشن 10 کی ہے، تو درجات وہ 10 ہی رہتے ہیں، وہ پیورلی فقر سے متعلق ہیں، اس میں امامین نہیں آئیں گے، اس میں باب علم نہیں آئے گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات نہیں آتے، وہ صرف پیورلی اس سے متعلق ہیں فقر سے، اس لیے وہ درجات بالکل ایسا ہے کہ اگر سول سروس میں آپ دیکھیں تو سیکشن آفیسر سے سیکرٹری کے لیول تک کے عہدے ہیں، فوج میں اگر آپ دیکھ لیں تو افسروں میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے فیلڈ مارشل تک کے درجے ہیں، کہلاتے وہ سبھی افسر ہیں، چاہے وہ کسی مقام پر فائز نہ ہو۔
لیکن ان کے علم کی منزلیں مختلف ہیں. ایک ہی عہدے پر فائز آدمی مختلف منزلوں کے مالک ہو سکتے ہیں علم کی منزل. تو درجے میں اور منزل میں یہ فرق ہے. فقیر غوث اور قطب الاقطاب کے مقام سے آگے نہیں جاتا. امام کے مقام تک بہت لوگ پہنچے. ایک امام سیالکوٹ میں دفن ہے، امام علی الحق صاحب. اس سڑک کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں کہ سڑک کا نام کیا ہے. لیکن فائر بریگیڈ اسٹیشن کے قریب ان کی جگہ ہے، ایک پہاڑی کے اوپر بلندی پر، وہاں آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی ولایت میں امام کے درجے تک گئے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام علی الحق صاحب لگا ہے. انہی کے ایک بھائی انڈیا میں دفن ہیں، امام علی ناصر. ایک ان کے تیسرے بھائی بھی ہیں. کہ تین بھائی، اور اتفاق یہ ہے کہ تینوں کی تینوں امام کے درجے پر پہنچے. پچھلی ایک صدی میں امام کے مقام تک میرے علم کی حد تک تو کوئی نہیں پہنچ پایا. زیادہ ہی اگر کوئی بلندی پر جائے گا کتب اور غوث کے مقام پر فائز. بعض اوقات ان کو دوسرے لفظوں سے بھی پکارا جاتا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوا قطب الارشاد، اسی طرح اہل ارشاد، یہ سب اسی کے اندر منزلیں ہیں. ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ ایک صاحب جو کسی صاحب علم، صاحب دعا، صاحب نظر اور صاحب کشف کو اپنا مرشد بنا چکے ہیں یا مانتے ہیں، کیا وہ کسی اور دوسرے مرشد سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں مہربانی فرما کر وضاحت. جس طرح ملازمت یا شادی یا دوستی یک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ میں یہ تصور کر لوں، یہ مان لوں کہ میں اس ادارے کا ملازم ہو گیا، یا میں یہ سمجھ لوں اپنے طور پر کہ فلاں صاحب میرے دوست ہیں. ملازمت تو اسی وقت میری پکی ہوگی جب میں بھی یہ فیصلہ کروں کہ میں اس ادارے کی ملازمت کروں گا، اور ادارہ بھی یہ سوچے کہ وہ مجھے ملازمت میں لے رہا ہے، تب کہیں جا کے ملازمت ہوگی وہ، ورنہ وہ صرف میرا خام خیال ہی کہلائے گی وہ بات. اسی طرح اگر میں کسی شخص کو اپنا دوست سمجھتا ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتا تو وہ دوستی نہیں کہلا سکتی. اسی طرح اگر ہم کسی صاحب نظر کو اپنا مرشد مان لیں لیکن وہ ہمیں اپنا شاگرد تسلیم نہ کرے تو یہ شاگردی پکی نہیں ہوتی. ضروری یہ ہے کہ یہ قول و اقرار دونوں طرف سے ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ فلاں صاحب میرے مرشد ہیں، اور وہ صاحب علم یہ ایکنالج کریں کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے، تو یہ پھر کہیں جا کے مرشد اور مرید کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے. یہ رشتہ اسٹیبلش ہوئے بغیر اس کی تمام پابندیاں اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم پر اپلیکیبل نہیں ہوتے. اگر کوئی صاحب دل میں کسی کو اپنا مرشد مانتے ہیں لیکن وہ صاحب اسے اپنا شاگرد ماننے کو تیار نہیں یا مانتے نہیں یا ان کے علم میں نہیں ہے، تو پھر آپ پر رولز آف گیم اپلائی نہیں کریں گے. آپ آزاد ہیں، کسی کے یہاں جا کے بیٹھ جائیے، کسی سے جا کے ریکویسٹ کر لیجیے دعا کی، آپ پر کوئی قطعاً لاگو نہیں ہوتی. یہ ایک صاحب نے 2 آیات کی تشریح کے بارے میں فرمایا ہے، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، اور دوسری کل من عند اللہ. میں پہلے بھی اس
سلسلے میں آپ سے گزارش کر چکا کہ صورتوں اور آیات کی تفسیر میرے نزدیک اس طرح سے بتانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی تمام صورتیں یا ان میں سے اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دو ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب کتابی۔ ایک تو وہ ترتیب ہے جس ترتیب میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ اس ترتیب سے بالکل مختلف ہے جس ترتیب میں قرآن پاک ہمارے پاس ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ ترتیب کتابی کہلاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کی ایک آیت اگر ایک دن اتری تو دوسری اسی مضمون سے متعلق، اسی کی بیک گراؤنڈ اور اسی کانٹیکسٹ میں دوسری آیت ہو سکتا ہے 4 مہینے کے بعد آئی ہو اور وہ کسی اور جگہ پلیس ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ایک صورت اتری ہے کوئی تو وہ جیسے طلاق ہے، طلاق سے متعلق معاملات ایک صورت میں نہیں ہیں، ایک سے زیادہ صورتوں میں پایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ، نماز، ایسی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایک سے زیادہ صورتوں کے اندر پھیلے ہیں۔ ہو یہ جاتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب کسی صورت یا کسی آیت کی تشریح بیان کرنے لگتے ہیں تو بسا اوقات اس میں غلطی کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ میں حافظ نہیں قرآن کا، یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ اگر کسی صورت کی، کسی آیت کی تشریح یا تفسیر کوئی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس سے متعلق میں قرآن پاک میں سے دوسری آیات یا دوسری صورتیں ڈھونڈ لوں جو اسی کانٹیکسٹ اور اسی مضمون سے متعلق ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے پھر میں اس صورت یا اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں تو ہی میں اس کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا، اس کو صحیح تناظر میں بیان کر سکوں گا۔ انڈیپینڈنٹ ہو کے آئسولیشن میں، واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ایک آیت، ایک صورت کو رکھ کے بیان کرنا اس کے معنوں کو تبدیل کر دے گا بعض کا۔ حال یہ چونکہ 2 آیات کا ترجمہ یا تشریح کے لیے مجھے کہا گیا ہے تو میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ قوت الا باللہ، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون اللہ کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ الٹیمیٹ پاور وہی ہے، الٹیمیٹ اختیارات بھی وہی اسی کے پاس ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے اردو میں اسے ایک سینٹنس میں ادا کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ در حقیقت یہ کنسیپٹ اور یہ یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ پیش آئے گا وہ اللہ من جانب اللہ ہوگا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ محنت تو بے شک وہ کرے، سختیاں بھی وہ اٹھائے، لیکن کوئی ایسی سپیریئر پاور ہو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ سپیریئر پاور جو مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے وہ میری پشت پناہی کر رہی ہے، تو انسان بے دھڑک رسک بھی لیتا ہے، مصیبتیں بھی اٹھاتا ہے اور محنت بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک تصور کہ ہمارا رب سب سے زیادہ قوت رکھنے والا اور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسیپٹ کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، ہم سے والدہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قوتیں اور اللہ تعالیٰ کا زبردست ہونا ہمارے اندر بجائے ایک خوف پیدا کرنے کے ہمارے لیے ایک تسکین کا باعث بنتا ہے کہ ایک ایسی قوت جو اتنی طاقتور ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے،
وہ یکتا ہے، واحد ہے، اپنی ہر صفت میں وہ واحد ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا مہربان بھی ہے، تو ہم اس پر ریلائے کرتے ہیں، ہم اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے نتائج رب تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث تسکین بات بنتی ہے، اور جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ کیپس اس گوئنگ، اسی حوصلے پر رہتے ہیں کہ ہمارا رب اتنا طاقتور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا مہربان بھی ہے، تو اس کی قوت، اس کے تمام اختیارات، اس کا زبردست ہونا، اس کا طاقتور ہونا، وہ ہم پر رحمت بن کر آئے گا، کیونکہ دوسری طرف یہ یقین ہے کہ وہ ہم سے، ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ تصور ہے اس کے مہربان ہونے کا، وہ اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس کو ہم الٹیمیٹ مانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ بڑا مہربان ہے، تو ہم اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جو بہت طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے کام آئے، ہم پر مہربانی کرے، ہم اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے پیار کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ یقین کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس کوئی قوت ہو، یہ ہمیں دوسروں کے خوف سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ میرا یہ یقین کہ میری زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا یہ یقین کہ میرا رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ رزاق ہے۔ اور یہ یقین کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ اگر رب میرا مجھے عزت دینا چاہے گا تو کسی میں قوت نہیں کہ اس عزت کو چھین سکے، اور اگر رب عزت نہیں دینا چاہے گا تو کسی میں یہ قوت نہیں کہ وہ مجھے عزت دلوا سکے۔ رزق کوئی میرا چھین نہیں سکتا، اور کسی میں یہ قوت نہیں ہے ماں سوائے رب کے کہ وہ میرا رزق مجھے عطا کر دے یا میرا رزق روک دے۔ تو یہ یقین کہ تمام قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی دوسرے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ہمیں دوسروں کے خوف سے نجات دلا دے گا، رب سے پیار کی طرف لے جائے گا، ہمیں رب کی اطاعت کی طرف لے جائے گا۔ اور جب ہم اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے تو ہمیں یہ تسلی دے گا اور یہ تسکین کا باعث ہوگی یہ بات ہمارے لیے کہ تمام قوتیں رب ہی کے پاس ہیں، کوئی کسی کے لیے نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تا وقت کہ رب نہ چاہے۔ تو اگر ہماری کوششوں کا انجام ہمارے مطلب کے مطابق نہیں نکلا، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں آیا، تو یہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے، اور میرا رب چونکہ زبردست ہے، قوت والا ہے، اس کے پاس نہ سفارش کی جا سکتی ہے، نہ اس کے فیصلوں کو میں تبدیل کروانے پر قادر ہوں، نہ کوئی اور۔ تو میں ان فیصلوں کو جن سے میں دور بھاگ رہا تھا، میں انہیں بھی قبول کر لوں گا۔ تو اس کے پیچھے حکمت اور اس کے برکات اس آیت کی وہ یوں ہمیں مل جاتی ہے۔ دوسری آیت بھی اس کا ترجمہ جس کا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی اسی میں کور ہو جاتی، جو میں نے کہا کہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی شخص نہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، نہ مجھ سے چھین سکتا ہے، نہ میرے لیے کوئی کمی کا باعث بن سکتا ہے، نہ زیادتی کا باعث بن سکتا ہے۔ یوں میں لوگوں کے خوف سے نجات پا جاؤں گا کہ مجھے اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہونے لگے گا کہ سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سوال ہے کہ رب تعالی انسان سے کب راضی ہوتا ہے، اس کی رضا کیسے ملتی ہے؟ رب تعالی سے دوستی کرنے کا مجرب نسخہ بتا۔
اس کی خوشی نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ کی دوستی اور رضا پر مہربانی فرما کر وضاحت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، وضاحت کرتی ہے۔ یہ سوال کہ رب تعالیٰ انسان سے کب راضی ہوتا ہے، یہ تو غالباً شاید پچھلی اتوار یا اس سے پچھلی اتوار میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک عام تھا، بہت سہل تھا یارڈ سٹک ہے۔ اگر انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے، اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا دل اپنے رب سے راضی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب بھی آپ سے راضی ہے۔ یہ بالکل چھوٹا سا ایک یارڈ سٹک ہے۔ اور انسان کا دل رب سے راضی کب ہوتا ہے، وہ نسخہ پوچھا ہے۔ بہت آسان کام ہے، اس پر نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کچھ خرچ آتا ہے، بہت سادہ سی بات ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں، تو بجائے لمبی چوڑی مشقتوں، ریاضتوں، مجاہدوں میں پڑھنے کے، ایک معمولی سا کام مجھے کر لینا چاہیے کہ میں اپنے ارادے اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں۔ میں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں میں اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں، اور تو اور میں اپنی سوچیں بھی اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں۔ میرا اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جائے، تو میرا رب راضی ہو جائے گا اور میرا دل اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ نہایت آسان نسخہ ہے، اس پہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اور بڑی آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ رہ گیا سوال یہ کہ رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ چاہتیں دو طرح سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چاہت اور محبت میرے دل میں اس وقت کسی کے لیے پیدا ہوگی جب کوئی بہت بڑا شخص، بہت بڑا آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے گا اور مجھ پر اپنی نوازشیں کرے گا، اور وہ نوازشات مجھے یاد رہی، تو میرے دل میں اس شخص کے لیے محبت ہوگی کہ نہ میں اس شخص کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں، نہ میں اسے کچھ دے سکتا ہوں، نہ اس کو میری ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تمام نوازشات محبت کے لیے ہیں، تو میرے دل میں، اپنے دل میں اس شخص کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا۔ دوسری ایک اور طرح سے چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کسی شخص کی پرسنالٹی اچھی لگے، اس کے طور طریقے، اس کی شکل صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ادب آداب مجھے بھا جائیں، تو میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا۔ میں نے ہی رب تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں چاہت کب پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں محبت کا احساس کب ہوتا ہے۔ اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کی صفات پر اندھا ایمان لے آئیں، غائبانہ ایمان لے آئیں، اور اپنے رب کی پوجا کرنے لگیں کہ میرا رب ان صفات کا مالک ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یہ ادراک ہونے لگے کہ میں اس قدر حقیر ہوں کہ رب کے سامنے ایک ذرے سے بھی کہیں کمتر ہوں، اور رب تعالیٰ اتنا زبردست اور مہربان اور قوت والا ہونے کے باوجود، جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے، میری عبادات سے بے نیاز ہے، وہ مجھ پہ مہربانی کر رہا ہے، مجھے پال رہا ہے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے۔ تو جب یہ یقین آئے گا مجھے، تو میرے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن بحیثیت انسان کے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا رب صبح سے شام تک مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے،
اس کی عنایات کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا، لیکن میری کسی ایک خواہش کو پورا ہونے میں اگر کچھ دیر ہو گئی تو مجھے اس کی عنایات تو یاد نہیں رہتی، لیکن اس ایک خواہش کو جس کو پورے ہونے میں دیر ہوئی ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ خواہش میرے اپنے مفاد میں ہی نہ ہو، میں اسے یاد رکھوں گا اور جگہ جگہ جا کر میں لوگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کرو، میری خواہش پوری ہو جائے اتنے عرصے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انگنت رحمتیں اور اس کی نوازشیں اور عنایات تو مجھے یاد نہیں ہیں، وہ انگنت ہیں، لیکن اس کے مقابلے پر صرف ایک میری ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے اور اس کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ تو چاہت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر کہیں اللہ مجھے یہ توفیق بخش دے کہ جو ہی میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، تو میں یہ سوچوں کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھا اس وقت سے لے کے یہ خیال آنے تک میرے رب نے مجھ پر کتنی رحمتیں کی ہیں، اب کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اگر گننے بیٹھوں تو گنا نہیں جائے گا۔ تو یہ کچھ سخت احسان ناشناسی ہے کہ میں ان عنایات کو تو بھول جاؤں اور ایک چیز جو پوری نہیں ہوئی اسے یاد رکھوں۔ تو جب اس پروسیس سے میں بار بار گزروں گا تو پہلے سٹیپ پر تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ عمل میں نے جاری رکھا تو اگلے سٹیپ پر مجھے اپنے رب سے پیار ہو جائے گا، میں اسے پیار کرنے لگوں گا، دل میں پوجا کرنے لگوں گا۔ دل کی پوجا ظاہری پوجا سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے رب کی دل میں پوجا شروع کی اور جب میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں نماز میں جاؤں گا، فرض نماز پڑھنے لگوں گا، تو چونکہ میں دل میں اپنے رب کی پوجا کر رہا ہوں تو وہ نماز پھر نماز ہوگی، صحیح معنوں میں نماز ہو جائے گی، کہ وہاں مجھے اپنا رب اپنے سامنے دکھائی دے گا، میرا رب یہ سامنے موجود ہے میرے۔ ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت خوف کی ہے، وہ پیار نہیں ہے، کہ اگر میں اپنے رب کے قہار و جبار ہونے سے خوف زدہ ہو گیا تو پھر جو بھی کام میں کروں گا وہ اس کے ڈر سے ہو رہا ہوگا، اس کی سزا کے ڈر سے، اس کے ڈنڈے کے ڈر سے کروں گا، وہ پیار نہیں ہوگا۔ اور جو کام بھی بھلے وہ ہمارا فرض ہی کیوں نہ ہو، جب اس فرض کو ہم فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، سزا کے خوف سے وہ فرض ادا کرتے ہیں، تو صرف وہ فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے جذبات شامل نہیں ہوتے۔ تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں محبت نہیں ہوگی، اسی لیے محبت کو خوف سے افضل گنا گیا ہے۔ محبت میں انسان بہت آگے تک چلا جاتا ہے، خوف میں اتنا آگے نہیں جاتا۔ تو رب سے محبت اگر پیدا ہو گئی دل میں تو میرے دل سے خوف تو رب کا نکل جائے گا، اس کی جگہ پیار آ جائے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی کا ڈر اس قدر شدید ہو جائے گا کہ کوئی قدم میرا غلط اٹھ ہی نہیں سکتا کہ میرا رب جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، تو رب کی ناراضگی کے خوف سے، اس کے ڈر سے انسان اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ جذبے کے ساتھ مانتا ہے اس کی بات، اس کی اطاعت بہت جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو چاہت پیدا کرنے کا جو طریقہ پوچھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی عنایات اور اس کی نوازشات اور اس کی رحمتوں کو اگر ہم یاد رکھیں ہر وقت، اور جہاں دل میں یہ خیال آئے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی، دعا پوری نہیں ہوئی، فوراً لاہور پڑھ کے اس خیال کو دل سے ہم نکال دیں اور اس کی جگہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے صبح سے اس وقت تک ہمیں عطا کر دی ہوئی ہوتی، اور کچھ نہیں تو اسی بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے صبح سے اب تک کتنی بار سانس لیا
اور ہر مرتبہ جو سانس لیا تو اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن فری آف کاسٹ ہم نے انہیل کر لی، اور آکسیجن انہیل کرنے کے بعد ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسیل کر دی، جس سے ماحول، رب کا ماحول پولیوٹ ہوا۔ تو یہ بھی تو رب کی رحمت ہے کہ وہ ہم سے پوچھ گچھ ہی نہیں کرتا، ہم سے حساب ہی نہیں مانگتا کہ تم نے کتنی آکسیجن کنزیوم کر لی اور اس کے جواب میں کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ تم نے ایکسیل کر دی۔ یہی کیا ایک عنایت اس کا شکر گزار ہونے کے لیے کافی نہیں؟ تو ان عنایات کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو گریجولی رب کی محبت، پہلے احسان مندی آئے گی ہمارے دل میں، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد یہ شکر گزاری پھر رب سے محبت میں بدل جائے گی۔